بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. بھائی اب تو اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کسی بڈھے کا رشتہ ہی آئے گا. میں جو مشین لگا کے کپڑے دھو رہی تھی، بھابھیوں کے دل خراش تبصرے میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے. میں جانتی تھی کہ وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہیں. زیادہ تر ان کا موضوع یہی ہوتا تھا کہ آخر فرزانہ کی شادی کب اور کس سے ہوگی. میں تو شروع سے ہی خاموش طبیعت کی مالک ایک 40 سال کی خاتون تھی. میں نے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاں لوگوں کو اس بارے میں بڑی پریشانی رہتی تھی کہ آخر میں کب تک بھائیوں کی دہلیز پر بیٹھی رہوں گی. آج بھی بھابھیوں کی ایک چھوٹی بہن آئی ہوئی تھی. جب وہ ہنس ہنس کر کہنے لگی کہ آپ کی نند مجھ سے پورے 15 سال بڑی ہے اور میرے 2 بچے ہو گئے جبکہ وہ ابھی تک کنواری ہے. پھر بھابھی اپنی بہن سے کہنے لگی ارے ہم کیا کریں، جب اس کے نصیب میں شادی ہی نہیں ہے تو زبردستی ہم کسی کو دلہا نہیں بنا سکتے. ایک تو اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اب یہ لڑکی نہیں بلکہ عورت بن گئی ہے. 40 سال کی عورت سے بھلا کون شادی کر سکتا ہے. میں چپ چاپ کپڑے دھوتی رہی، لاکھ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسی باتوں پر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا. وہ وقت جس طرح سے میں نے گزارا تھا میں ہی جانتی تھی. سارے کپڑے دھو کر مشین دھو ڈالی، پھر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی. آنکھوں میں آنسو آئے تو ماضی کی دل خراش یادیں پھر سے ذہن میں چلنے لگیں. میرا نام فرزانہ ہے. میں ایک 40 سال کی کنواری لڑکی ہوں. گھریلو مجبوریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے میری شادی ہی نہ ہو سکی. میرے 3 چھوٹے بھائی تھے جو مجھ سے پورے 10 سال چھوٹے تھے. اماں کی شادی پہلے سال میں ہی پیدا ہو گئی تھی میں. اس کے بعد میں 10 سال کی ہوئی جب تک اماں کے کوئی دوسری اولاد نہ ہوئی. وہ بڑی پریشان سی رہنے لگی. وہ چاہتی تھی کہ مجھے بھی 3-4 بچے تو ہو ہی جائیں. پھر انہوں نے جیسے ہی علاج کروانا شروع کیا تب اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ایک کے بعد دوسرا اور پھر دوسرے کے بعد تیسرا. آخرکار میرے 3 چھوٹے بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے. اس وقت میں 10-11 سال کی ہو چکی تھی. جب میں نے اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کو دیکھا تو ایک ماں کی طرح ان کا خیال رکھنے لگی. ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے بدلنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، غرض کے ہر وہ کام جو ایک ماں کرتی ہے وہ اماں کی جگہ میں کر رہی تھی. کیونکہ تینوں بھائیوں کی پیدائش کے بعد اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. پھر ایک دن انہیں پیٹ میں اچانک درد ہوا. جب بھاگ کر انہیں ہسپتال لے کر گئے تب ایک بری خبر ہمیں سننے کو ملی کہ اماں کے پیٹ میں کینسر ہے جو پورے جسم میں پھیل چکا ہے. اس خبر نے تو ہمارے ہوش اڑا دیے. ابا بھی پریشان رہنے لگے. پھر میری ذمہ داری تو تینوں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالنے میں ہی پوری ہو جاتی. میں بھی اماں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن صرف 6 مہینے زندہ رہنے کے بعد آخرکار اماں کا انتقال ہو گیا. مجھ پر تو قیامت گزر گئی تھی، لیکن تینوں چھوٹے بھائی جو مجھ سے بہت چھوٹے تھے ان کا سوچ سوچ کر مجھے رونا آتا تھا. ایسے میں ابا اور دوسرے رشتہ داروں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگے بیٹا اب تمہیں اس گھر کو سنبھالنا ہے. تم بہنوں کی جگہ پر بھی ہو اور ماں کی جگہ پر بھی. یہ بات میں نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لی تھی. اسی لیے اماں کے جانے کے بعد میں اپنے تینوں چھوٹے بھائیوں کے لیے ماں کا کردار ادا کرنے لگی. پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا. اب میں 25 سال کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی. میرے رشتے بھی آ رہے تھے. شکل صورت بھی اچھی تھی. اونچا لمبا قد اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مجھے کافی لڑکیوں سے الگ بناتی تھیں. لیکن ایسے میں شادی کیسے کر سکتی تھی جب تینوں بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے. ابھی وہ میٹرک کے پیپر دینے والے تھے. اگر میں گھر سے چلی جاتی تو ابا اور ان کا خیال کون رکھتا؟ کوئی بھی تو انہیں سنبھالنے والا نہ تھا. پھر آخرکار میں نے ابا سے کہہ دیا کہ میں 2-3 سال بعد شادی کر لوں گی. ابھی بھائیوں کو ایسا ہو جانے دو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. یوں میری بات انہوں نے مان لی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں. وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا. دیکھتے ہی دیکھتے میری عمر 35 برس ہو گئی. اب بھائی جوان ہو چکے تھے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد تینوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا. پھر ایک دن حیران رہ گئی جب چھوٹا بھائی زہیب آ کر کہنے لگا کہ وہ محلے میں رہنے والی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے. آپ میرے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں. میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی. اب جا کر ہوش آیا کہ میں نے اپنے لیے کتنا مہنگا سودا کر لیا تھا. لیکن مجھے اس کی خواہش عزیز تھی.
यूं चंद दिनों बाद ही उसकी उसी लड़की से शादी हो गई। फिर दूसरे दोनों छोटे भाइयों ने भी अपनी पसंद से शादी की, अपना अपना घर बसा लिया। मेरी शादी की उम्र निकल गई। अब्बा मेरी वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला रहने लगे। उन्होंने रिश्ते वाली औरतों से बोल रखा था कि ऐसा कोई रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए मुनासिब हो ज़रूर लेकर आना, लेकिन फिर वो ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर से ही जा लगे। मेरी परेशानी उन्हें खाए जा रही थी। मैं उन्हें हौसला देती कि अब्बा परेशान ना हो, जब मेरी शादी नसीब में होगी हो जाएगी, लेकिन अब्बा ये बात किसी सूरत समझने को तैयार ना थे। अपने दिल पर ये बोझ लिए वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे ऊपर तो क़यामत गुजर गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा का सहारा इतनी जल्दी मेरे हाथ से छूट जाएगा। तीनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। तीनों के ही एक एक दो दो बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन मैं उनकी बेदाम गुलाम की तरह नौकरानी बन गई थी। उनकी बीवियां मुझसे हर तरह के काम लेती। मैं भी जब अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती तो कोई ना कोई आ जाती, कहती कि फरजाना बाजी ज़रा बर्तन तो धो दो, आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है। तो दूसरी आकर कहती कि आज मेरे कपड़े धो डालो, मेहमान आने वाले हैं। अब इस घर में रहना मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया था। कामों का थका देने वाला एक बोझ मेरे सर पर लाद दिया गया था। मैं रात को बिस्तर पर लेटती तो बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। अब मैं 38 साल की एक कुंवारी खातून बन चुकी थी। मैंने अपने लिए शादी की ख्वाहिश भी छोड़ दी थी, लेकिन घर में आने वाली औरतों के लिए ये पसंदीदा मौजू होता था। उन्हें मेरे बारे में बातें करना अच्छा लगता था। ये जानकर बड़ी हैरत होती थी कि मैं 38 साल की उम्र में अभी तक कुंवारी हूँ। गो कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई थी, लेकिन दिखने में मैं फिर भी 25-26 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। मेरा दुबला पतला जिस्म और लंबा कद अभी भी चाको चौबंद और सेहतमंद था। फिर एक दिन मैं कपड़े सुखाने छत पर गई। सारा ध्यान मेरा कपड़ों पर था जब मैंने बराबर वाली छत पर एक अजनबी को खड़े देखा। उसकी उम्र 25-26 बरस ही होगी। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मुझे हैरत भी हुई क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़का था। मैं सोचने लगी कि शायद कोई नया किराएदार इस घर में आकर रहने लगा है, क्योंकि ये घर काफ़ी सालों से खाली पड़ा था। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, हालांकि उम्र में तो मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ। फिर मैं उसे नज़रअंदाज करके नीचे आ गई, लेकिन 2-4 दिन बाद ही पता चला कि एक खूबसूरत नौजवान पड़ोस में आकर रहने लगा है। वो बहुत नेक और अल्लाह वाला दिखाई देता है। 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक पढ़ने का पाबंद है। फिर जब भी मैं किसी काम से छत पर जाती तो हैरान हो जाती। वो लड़का अक्सर मुझे ही देखता रहता था। उसकी आंखों में ना जाने मुझे अजीब सा महसूस होता था। फिर एक दिन तंग आकर मैंने उसे कह दिया कि तुम मुझे यूं क्यों देखते रहते हो। मेरी बात सुनकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया और बिना कुछ कहे नीचे चला गया। फिर एक दिन सारे घर वाले शादी में जा रहे थे। खानदान की किसी लड़की की शादी थी। मुझे भी छोटे भाइयों ने चलने का कहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने भाभियों के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट देखी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैं शादी में गई तो वहाँ पर मौजूद औरतें मुझसे यही सवाल करेंगी कि तुम्हारी शादी कब हो रही है, अब तो किसी बुड्ढे का रिश्ता ही तुम्हारे लिए आएगा। इसलिए मैं इन सवालों से बचने के लिए घर पर रहने को ही तरजीह देती थी। सारे घर वाले चले गए तो घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अब मेरा दिल भी घबराने लगा। ज़्यादातर तो मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक नन्हा बच्चा नजर आया। उसके हाथ में एक सफ़ेद कागज़ था। उसने वो मेरे हाथ में दिया और ख़ुद भाग गया। मैं हैरान परेशान सी खड़ी उसे देखती रह गई। फिर जैसे ही वो कागज़ खोल कर पढ़ा तो उस पर लिखी तहरीर पढ़कर चौंक गई। उस पर लिखा था, छत पर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। कहीं गलती से वो बच्चा ये ख़त मुझे तो नहीं दे गया। हो सकता है किसी लड़के ने किसी लड़की को भेजा हो। लेकिन फिर भी अपना दिल मुतमईन करने के लिए मैं ऊपर छत पर चली गई। घुप अंधेरा छाया हुआ था, रात का वक्त था। ऐसे में छत पर कोई रोशनी ना थी, लेकिन अचानक ही मुझे अंधेरे में किसी की सफ़ेद चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। आगे होकर देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही नौजवान था
جو مجھے کئی دفعہ اس چھت پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، کیا تم نے یہ کاغذ میرے پاس بھیجا ہے؟ پھر وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں غصے سے اس سے کہنے لگی۔ پھر وہ 2 قدم چل کر دیوار کے پاس آیا، سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، جانتے بھی ہو میں تم سے عمر میں کتنی بڑی ہوں؟ میں تم سے 10-15 سال بڑی ہوں، اور تم اپنی ماں کی عمر جیسی عورت سے یہ بات کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، میری ماں آپ سے زیادہ عمر کی ہیں، لیکن جب سے میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تب سے آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پھر میں اس سے لاکھ کہتی رہی کہ میری عمر زیادہ ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ پھر میں نے وہیں کھڑے ہو کر اس سے 2-4 باتیں کی اور نیچے چلی آئی۔ بستر پر لیٹی تو اس کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ایک کم عمر نوجوان ہے، جبکہ میں 40 سال کی ایک کنواری عورت۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی نوجوان لڑکے کو پسند کروں۔ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی سوچ کر میں بری طرح گھبرا گئی، لیکن پھر بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی جب ہر دوسرے دن ایک بچہ ہاتھ میں کاغذ لیے، تحریر لیے دوڑا چلا آتا۔ بس چپ چاپ وہ کاغذ مجھے دے دیتا۔ اس کاغذ کی تحریر سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے کس قدر پسند کرتا ہے۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ آخر میں کب تک اپنے دل کو روکتی؟ میں نے ساری زندگی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اب عمر ایسی ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس نوجوان خوبصورت لڑکے کا بار بار مجھ سے اظہار پسندیدگی کرنا میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنا گیا تھا۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی، اپنا آپ صاف ستھرا رکھتی، بال سمیٹ کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میری تینوں بھابیاں بھی میرے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر حیران تھیں۔ اب وہ مجھ سے دل ہی دل میں جلنے لگی تھیں، کیونکہ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے جسم بہت بھدے اور عجیب سے ہو گئے تھے، جبکہ میں ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کی لگتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں کئی برس چھوٹی تھیں۔ سارا دن مجھے کام میں لگا کر رکھتی تھیں۔ میری حیثیت اس گھر میں سوائے نوکرانی کے اور کچھ بھی نہ تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب چھوٹی والی بھابی بڑی بھابی سے کہنے لگی، ارے سنا ہے اس برابر والے گھر میں نیا کرایہ دار آ کر رہنے لگا ہے، دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے، اور نہ جانے اس کے گھر میں سے ہر وقت دھیمی دھیمی سی خوشبو کیوں آتی رہتی ہے، جب بھی یہاں سے گزرو تو مانو دل ہی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے والی کہنے لگی، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، سارا دن عبادت کرتا رہتا ہے، بہت نیک اور پرہیزگار لڑکا ہے، نہ جانے کون سی خوش نصیب لڑکی ہوگی جو اس کی دلہن بنے گی۔ ان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں میرے لب مسکرا رہے تھے۔ بے اختیار میں خیالوں میں اپنے آپ کو اس کی دلہن بنتے ہوئے دیکھنے لگی، کیونکہ جس طرح سے وہ ہر دوسرے دن آدھی رات کو مجھے چھت پر ملاقات کے لیے بلاتا تھا، اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھلے ہی چند دنوں کے لیے اس شہر میں آیا ہے، لیکن مجھے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب سارے گھر والے سو جاتے تو پھر بہانے سے میں اوپر چھت پر چلی جاتی، جہاں پر وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ میں اسے اپنی ماضی کی باتیں بتاتی کہ کس طرح ماں کے مرنے کے بعد میں نے اپنے 3 بھائیوں کو ماں بن کر پالا تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ میری وقت پر شادی نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اداسی سے کہنے لگا کہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے سب گھر والے مر چکے ہیں، میں اکلوتا ہی اپنے ماں باپ کا بیٹا تھا، اس لیے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک دور گاؤں میں میرا اپنا گھر ہے، لیکن شہر میں میں کمانے کے لیے آیا تھا، لیکن اب یہاں دل نہیں لگتا، اسی لیے تم سے شادی کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ جب یہ میرے لیے رشتہ بھجوائے گا
تو جانے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو چند منٹ میں راضی کر لے گا، اس کے پاس ایسی طاقت ہے۔ اب میں اس گھڑی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے لیے رشتہ بھجواتا۔ اب مجھے یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بھابھیوں اور چھوٹے بھائیوں سے یہ کہوں کہ برابر میں رہنے والا خوبصورت نوجوان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاید ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن ایک دن ایک عورت آئی جو کسی دوسری گلی کی تھی۔ وہ اکثر رشتہ وغیرہ لے کر آتی تھی۔ آتے ہی وہ بھابھیوں سے کہنے لگی، لو بھائی، تمہاری نند تو بڑی خوش قسمت ہے، اس کے لیے ایک ایسا رشتہ لائی ہوں جسے دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنے منہ سے یہ کہا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کی عمر 26 سال تک ہوگی وہ تمہاری نند سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے پسند بھی کرتا ہے، تو تینوں بھابھیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اب رشتے والی عورت نے کہا کہ اسے کسی بھی جہیز یا کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، اسے بس سادگی سے تمہاری نند سے نکاح کرنا ہے، ساتھ ہی تمہارے لیے یہ تحفے بھی بھجوائے ہیں۔ اس عورت نے وہ تحفے بھابھیوں کے سامنے رکھ دیے۔ جیسے ہی انہوں نے تحفے کھول کر دیکھے تو اس میں سونے کی خوبصورت بالیاں موجود تھیں۔ تینوں بھابھیوں کی لالچ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں بھی حیران تھی، کیا وہ اتنی دولت لے کر اس گھر میں رہتا ہے؟ پھر وہ رشتے والی عورت کہنے لگی، وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں مال پانی دے گا، بس تم رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ یوں تینوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی نند کا اس خوبصورت نوجوان سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، بس 3-4 دن بعد اس جمعے کو ہم یہ نکاح کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت یوں بدل جائے گی۔ کہاں تو میں نے شادی ہونے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، اور اب ایک ایسے لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، اور اس کی تو کسی کم عمر لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی تھی۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں بھی اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب محلے کی عورتیں بھاگ بھاگ کر آنے لگیں۔ جس کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ کرائے پر رہنے والا وہ خوبصورت لڑکا فرزانہ سے نکاح کرنے والا ہے تو سب ہی حیران رہ گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا اس سے نکاح ہونے والا تھا۔ بھائیوں نے تو جہیز میں کچھ بھی نہ دیا، لیکن نکاح سے ایک رات پہلے جب 2 نقاب پوش عورتیں اس گھر میں آئیں، انہوں نے بڑے بڑے تھال تھام رکھے تھے۔ ایک تھال میں مٹھائی، دوسرے میں لال رنگ کا جوڑا اور زیورات رکھے تھے۔ پھر وہ میری بھابھیوں سے کہنے لگیں کہ یہ سب دلہن کے لیے ہے، اسے تیار کر دینا۔ تینوں بھابھیاں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جبکہ میں خوشی خوشی یہ لال رنگ کا جوڑا دیکھنے میں مگن تھی جس نے میری قسمت بدل ڈالی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ لال رنگ کا جوڑا میرے نصیب میں ہی نہیں، دلہن بننے کا خواب تو میں کب سے اپنے دل سے مٹا چکی تھی۔ بالآخر وہ گھڑی بھی آ گئی۔ آج رات میرا اس سے نکاح ہونا تھا۔ اب میں خوشی خوشی لال جوڑا پہن کر دلہن بن گئی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو آج میں بالکل 16 سال کی لڑکی کی طرح خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سونے کے بھاری زیورات پہنے میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سفید لباس پہنے وہ خوبصورت نوجوان اندر آیا جو عنقریب میرا شوہر بننے والا تھا۔ اس کے ساتھ 4 لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے اپنے آدھے آدھے چہرے چھپا رکھے تھے۔ پھر سادگی سے میرا نکاح ہوا اور اسی رات میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ ابھی بیٹھے ہوئے 2-4 گھنٹے ہی گزرے تھے اور رات بھی گہری ہو گئی تھی جب اچانک اس نوجوان نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ کہنے لگا، ہم اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ بھلا آدھی رات کو، وہ بھی شادی کی رات کو، کون اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے؟ لیکن وہ اپنا سارا سامان سمیٹ رہا تھا۔ اپنا جائے نماز، تسبیح، ساری ضروری چیزیں اٹھا کر اس نے ایک تھیلے میں رکھی اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اب میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پیدل ہی پیدل چلتے میں اپنی اس بستی سے بہت دور آگے آ گئی تھی۔ بس اسٹاپ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ تو مجھے ایک گھنے جنگل میں لے آیا تھا۔ اب میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، غصے سے کہنے لگی، تم نے یہ کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو شادی کا ڈھونگ ہی کیوں کیا تھا؟ شادی کی رات گھر چھوڑ دینا، پھر اس طرح سے جنگل میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس نے ترچھی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جا رہا ہوں
جہاں تم عیش کرو گی، لیکن وہ جگہ آخر آئے گی کب؟ اب میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ بس یہاں سے تھوڑی ہی دور آگے جا کر میرا گھر ہے، میں تمہیں وہیں لے جا رہا ہوں۔ پھر مسلسل 4 گھنٹے کے سفر کے بعد بالآخر وہ مجھے ایک پراسرار سی جگہ پر لے کر آیا۔ یہاں پر تو کوئی بھی آبادی یا بندے کا نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن دور سے ایک گھر نظر آ رہا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہاں پر ضرور کوئی رہتا ہے، کیونکہ ہلکی سی روشنی وہاں پر دکھائی دیتی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر اس گھر میں آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر 21-22 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں ان بچوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، یہ کون ہے؟ میرے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، یہ معصوم بچے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ اگر تمہاری پہلے شادی ہو چکی تھی تو پھر مجھ سے نکاح کا ڈھونگ کیوں کیا؟ اب میں بری طرح ہراساں ہو رہی تھی۔ وہ سارے بچے اچانک ہمیں دیکھ کر اٹھتے ہوئے آئے اور اس خوبصورت نوجوان سے لپٹ گئے۔ وہ ایک ایک کر کے انہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر رہا تھا۔ سب کی ہی عمر 3-4 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر اس نے میری طرف رخ موڑا، کہنے لگا، انہی بچوں کی خاطر تو تم سے نکاح کیا ہے، یوں سمجھ لو کہ بس آج سے یہ سارے بچے ہمارے ہیں۔ لیکن مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک شخص کے بچے ہونا تو ناممکن ہے، تو کیا یہ خوبصورت نوجوان جس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر مجھ سے نکاح کر لیا تھا، کیا یہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا؟ اب میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سر میں بھی درد ہو رہا تھا، اتنی دور سے پیدل چل کر برا حال ہو گیا تھا۔ بھوکی پیاسی کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک ہی لذیذ کھانے کی خوشبو نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہی نوجوان میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب صحن میں ایک کھانے کی دیگ رکھی تھی۔ یقیناً یہ سارا کھانا ان سارے بچوں کے لیے آیا تھا۔ یہ سارا کھانا انہوں نے چند منٹوں میں ختم کر دیا، لیکن میں پریشانی سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ شاید میری مجبوری اور بڑی عمر کا یہ فائدہ اٹھایا تھا اس نے مجھ سے کوئی گہرا راز چھپایا ہے۔ اب میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، وہیں پر گہری سوچوں میں ڈوب کر بیٹھی رہی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا، مجھے کھانا کھانے کے لیے اصرار کرنے لگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب تک تم مجھے ان بچوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے کہ مجھے اس خوفناک جگہ پر کیوں لے کر آئے ہو، میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا، پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر میں وہ راز بتا دوں گا تو آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، بلکہ میری اس مشکل گھڑی میں مدد ضرور کریں گی۔ اب میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کہنے والا تھا۔ پھر میں نے اس کی سفید آنکھوں کی طرف دیکھا جو ایک دم ہی بدل گئی تھیں۔ وہ سارے بچے ایک دم سے اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان سب کے چہرے ایک جیسے، لباس ایک جیسے، اور سفید آنکھوں کی چمک نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ سب اداس نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے ان سارے بچوں کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے کہنے لگا کہ یہ بچے جو تم دیکھ رہی ہو، دراصل یہ انسانوں کے نہیں ہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں، اور تمہارے سامنے بیٹھا یہ انسان جیسا دکھنے والا نوجوان انسان نہیں ہے، بلکہ میں بھی ایک جن ذات ہوں۔ اس کی بات سن کر اور اس کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں خوف سے چیخیں مارنے لگی۔ آج تک میں نے کسی جنات کو اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان بچوں کے پراسرار وجود اور سامنے بیٹھے انسان نما جنات کا بدلتا چہرہ دیکھ کر میں خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر اس نے نرمی سے مجھ سے کہا کہ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی خدا کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ لیکن اس وقت میں شدید پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں بھلے ہی اپنی دنیا میں نوکرانی بن کر زندگی گزار لوں گی، لیکن تم جیسی مخلوق کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، یہ بچے جنہیں تم اپنے سامنے دیکھ رہی ہو، یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ جنات کے قبیلے کے ہیں۔
ان سب کے ماں باپ ان سے جدا ہو چکے ہیں. اب انہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے تم انہیں وہ سہارا دے سکتی ہو. تم ایک مہربان عورت ہو. میں گھبرا کر کہنے لگی نہیں، میرے تو خود کے بھی بچے نہیں ہیں. مجھے کیا پتا کہ جنات کے بچوں کو کیسے رکھتے ہیں. وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے تمہارا پتہ ایک آدمی نے بتایا تھا. اس کا کہنا تھا کہ جب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تو تم نے اپنے بھائیوں کو ماں کی محبت دی تھی، انہیں پال پوس کر جوان کیا تھا. تمہارے اندر بہت بڑا دل اور محبت سے گندھا ہوا تمہارا وجود اس قدر مہربان ہے کہ مجھے یقین ہے تم ان بچوں کے لیے ماں اور باپ ایک ساتھ دونوں کا سہارا بن سکتی ہو. اب وہ بڑے نرم لہجے میں مجھے یہ ساری بات بتا رہا تھا. میں گھبرا گئی، کہنے لگی لیکن ان بچوں کے ماں باپ آخر کہاں ہیں؟ میں کیوں انہیں پالوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج سے کئی سال پہلے یہ سارے بچے جنات کے ایک قبیلے میں رہتے تھے. میں بھی وہیں پر ایک طاقتور جنذات تھا. یہ سارے بچے قبیلے کے تھے، ہنسی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرے قبیلے سے ہماری دشمنی بڑھنے لگی. اب وہ چاہتے تھے کہ اس قبیلے کے بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ہمارا قبیلہ ان سے پیچھے رہ جائے گا. یوں انہوں نے بچوں کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. جب بھی کوئی بچہ اکیلا کھیلتا کودتا انہیں دکھائی دیتا وہ ان بچوں کو اغوا کر لیتے. دھیرے دھیرے قبیلے کے بچے کم ہونے لگے. یہ بہت پریشان کن بات تھی. پھر آہستہ آہستہ عورتوں نے اپنے بچے چھپانے شروع کر دیے. بہت چھان بین کی گئی لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملتا تھا اور قبیلے کا ایک بچہ غائب ہو جاتا. میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا، اسی لیے میں سردار کے پاس گیا. کہنے لگا کہ ایسے لگ رہا ہے کسی نے عملیات کر کے ہمارے بچوں کو غائب کرنا شروع کر دیا ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گہری چال چلیں. ہم نے اپنے بچوں کو دوسرے قبیلے سے چھپا کر رکھنا ہوگا. جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوگا اب میں اسے اس جگہ لے جاؤں گا تاکہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے. سردار نے میری بات مان لی. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون ہے جو ہمارے بچوں کو دن بدن اغوا کر کے اپنے قبیلے میں جمع کر رہا ہے. پھر میں نے ایک ایک کر کے سبھی قبیلے سے اپنے بچوں کو اس گھر میں رکھنا شروع کر دیا. کر کے یہ تعداد میں بھرنے لگے. بچے تعداد میں 24 ہو چکے تھے. اتنے زیادہ بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. لیکن دوسری طرف اچانک ہی قبیلے پر حملہ ہو گیا. سارے ہی جنات اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ گئے. وہ پورا قبیلہ خالی ہو گیا. لیکن جنزادوں کے بچے میرے پاس تھے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا. میں بھی دوبارہ قبیلے میں واپس نہ گیا کیونکہ سردار بھی وہاں سے کہیں دور چلا گیا تھا. قبیلہ خالی ہونے کی وجہ سے ہمارے دشمن تو خالی ہاتھ رہ گئے لیکن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. کوئی انسانوں کی دنیا میں چلا گیا، کوئی پہاڑوں پر تو کوئی جنگل میں. میں ان سارے بچوں کی رکھوالی کر رہا تھا، اسی لیے میں بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا. تبھی میں پریشانی کی حالت میں ایک پہاڑوں میں رہنے والے فقیر کے پاس گیا. اس سے مدد کی درخواست کی تو وہ کہنے لگا کہ تم اس سلسلے میں کسی دوسرے قبیلے کی جنزادی کی مدد لے سکتے ہو. مجھے یقین ہے کہ ان بچوں کو پالنے میں وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی. پھر میں نے ایک نہیں کئی جنزادیوں سے بات چیت کی. ان سے التجا کرنے لگا کہ وہ میری اس سلسلے میں مدد کریں. جب تک ان بچوں کے ماں باپ نہیں مل جاتے، اگر وہ ان بچوں کی رکھوالی کر سکتی ہیں تو میرے ساتھ اس جنگل میں آ جائیں. لیکن کوئی بھی جنزادی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی. اب میں بھی بے بس سا ہو گیا. پھر ایسے ہی میں فقیر کے پاس گیا، اسے بتایا کہ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے جنزادیوں کا دل اس قدر مہربان اور نرم نہیں ہو سکتا، اسی لیے تمہیں اس کام کے لیے ایک دوسری مخلوق کی مدد لینا پڑے گی جس کا دل محبت اور رحم دلی سے بھرپور ہوتا ہے. اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انسانوں کی دنیا میں رہنے والی عورت ہوتی ہے. وہ بہت مہربان طبیعت کی مالک ہوتی ہیں. وہ نہ صرف اپنے بچوں بلکہ دوسری مخلوق پر بھی رحم کھا کر ان کے بچوں کو بھی ماں جیسی محبت دے سکتی ہیں. اس فقیر کی بات نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن میں اس بات پر پریشان تھا کہ ایسی عورت بھلا مجھے کہاں ملے گی. تو اس نے کہا کہ تم ایک بار انسانوں کی دنیا میں جا کر دیکھو. ایسے ہی کسی عورت کو تلاش کرو جو بہت مہربان اور نیک ہو. یوں اس کی بات مان کر ایک دن میں انسانوں کی دنیا میں چلا آیا. کئی دن تک انسان بن کر ایک بستی میں رہتا رہا.
تبھی میں نے ایک آدمی سے تمہارا ذکر سنا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت کس قدر مہربان ہے. اس نے ساری زندگی اپنے بھائیوں کے نام پر بچپن سے لے کر آج تک انہیں ماں والی محبت دی ہے، اور خود شادی نہیں کی بلکہ اب ان کے بچوں کو پال کر جوان کر رہی ہے. یہ سن کر مجھے تم جیسی مہربان عورت سے ملنے کا شوق پیدا ہوا. میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس دن تمہیں چھت پر دیکھا تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا. تم ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتی، لیکن تمہارے چہرے پر ایک اداسی اور مایوسی ہر وقت چھائی رہتی تھی. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونے لگا. اب تم میرے سامنے آ کر خوش رہنے لگی. میں جب تمہیں ہنستا دیکھتا مجھے یقین ہو جاتا کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میری مدد کر سکتی ہو. اس لیے میں نے سب کے سامنے تم سے نکاح کر لیا، تمہیں لے کر یہاں آ گیا. اب مجھ پر یقین کرو، میرا اس پریشانی میں تھوڑا سا ساتھ دے دو. تم ایک مہربان عورت ہو. میں جانتا ہوں تم اپنی طاقت کے سہارے بچوں کو سنبھال لوگی. میں اس کی یہ عجیب کہانی سن رہی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عجیب و غریب سے دکھنے والے انسانوں جیسے بچے جن زادوں کے بچے ہیں جو نہ جانے خود کہاں ہیں، اور ان کے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری یہ جن زاد مجھے دے رہا تھا. مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر تم اتنا بڑا احسان مجھ پر کر دو گی تو تم ساری زندگی عیش سے گزارو گی. یہاں سے واپس اگر تم اپنی دنیا میں جاؤ گی تو ہر انسان تمہاری عزت کرے گا، کیونکہ جب تک تمہاری حیثیت مکمل طور پر بدل جائے گی. پھر وہ مجھے یہ سب کہہ کر چلا گیا. اب میں گہری سوچوں میں ڈوب گئی. اگر واپس اکیلی بھائیوں کے گھر جاتی تو یقیناً میری بھابھیوں نے مجھے بہت ذلیل کرنا تھا. وہ یہی کہتی کہ دیکھو تو صحیح، بڈھی ہو کر ایک جوان آدمی سے عشق لڑا رہی تھی، آخر انجام تو یہی ہونا تھا. مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دینی. اگر دے بھی دی تو ساری زندگی مجھے ذلیل کرتے رہیں گے. اب میں بری طرح پھنس چکی تھی. نہ ادھر جانے کا راستہ تھا نہ ادھر. بھلے ہی میں اس جن ذات کی بات مان کر ان بچوں کی رکھوالی کر سکتی تھی، وہ میرا ہر طرح سے ساتھ دیتا. پھر بھلے ہی یہ جنات کے بچے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ماں باپ کے کھونے کا جو کرب تھا وہ مجھے ابھی بھی نظر آ رہا تھا. ایک دم ہی مجھے ان پر ترس آیا تھا جو سارے ایک کمرے میں کسی قید خانے کی طرح زندگی گزار رہے تھے. نہ جانے اپنے ماں باپ سے دور رہ کر ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میرا دل ویسے ہی نرم اور مہربان تھا. میں بہت جلد ہر کسی پر ترس کھا لیا کرتی تھی. اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہیں پر رہنا ہوگا. واپس جانا میرے لیے کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہاں جا کر میری زندگی میں مزید مشکلات بڑھ جائیں گی. مصیبتیں اور پریشانیوں نے تو کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہاں جا کر میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی تھی. پھر جب میں نے اپنا فیصلہ اس جن ذات کو سنایا کہ میں نے یہیں پر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں ان بچوں کو پالوں گی جس طرح کبھی میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو پال کر جوان کیا تھا، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا، خوش بھی ہوا. کہنے لگا تمہارے لیے میرے دل میں اور عزت بڑھ گئی ہے. تم واقعی ایک عظیم عورت ہو جو مجھ پر اتنی مہربانی کر رہی ہو. پھر میں جیسے جیسے ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی میں سمجھ گئی کہ ماں باپ کے نہ ہونے کے بعد ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. وہ ہر پل اسی آس میں زندہ رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کے ماں باپ واپس آ جائیں گے تو وہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ جائیں گے. اس جنگل میں رہنے سے وہ ہر وقت ڈرے ہوئے رہنے لگے تھے. مجھے بھی یہاں خوف محسوس ہوتا تھا. پھر میں ایک دن اس جن ذات سے کہنے لگی کہ کیا ہم انسانوں کی دنیا میں جا کر نہیں رہ سکتے؟ وہاں پر کوئی بڑا گھر خرید کر آرام سے انہیں رکھ لیں گے، یہ نئی نئی دنیا دیکھیں گے، ان کے اندر کچھ سیکھنے کا جوش بھی پیدا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ ان کا وقت ایسے ضائع نہ ہو. جس طرح خوف اور تنگی کی زندگی یہ گزار رہے ہیں، ان سب سے بڑھ کر یہ ایک ایک بچے ہیں، تو انہیں ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں یہ ہر طرح سے خود کو ڈھال سکیں. پھر اس جن ذات نے میرے کہنے پر اسی رات یہ جنگل چھوڑ دیا. وہ سارے جنات کے بچوں کے ساتھ میں اور وہ دن رات انسانوں کی دنیا میں جا رہے تھے. وہ ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس کا ایک بڑا سا گھر بالکل خالی پڑا تھا. جن ذات بھی انسانی روپ لے کر میرے ساتھ اسی گاؤں میں آ گیا. سارے گاؤں والے ہمارے اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر حیران تھے. پھر میں نے ان سے جھوٹ کہنا شروع کر دیا
کہ یہ بچے وہ ہیں جو لاوارث اور بے سہارا ہوتے ہیں، انہیں پال پوس کر جوان کرنا چاہتے ہیں ہم۔ سارے گاؤں والے اس بات سے بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ جنات کے بچے تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے گاؤں کی عورتوں نے ہی ہماری مدد کرنا شروع کر دی۔ اب میں دن میں اکیلی ہوتی تو عورتیں آ جاتیں، وہ ان بچوں کو سنبھالتی، ان کی رکھوالی کرتی۔ بہت سارے بچوں نے ایک نئی دنیا دیکھی، وہ یہاں آ کر خوش رہنے لگے، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ تو میں نے انہیں سمجھا دیا کہ تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے پتہ چل جائے کہ تم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہو۔ وہ میری بات سمجھ چکے تھے۔ وہ جنات بچوں کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا خوب اچھے سے بندوبست کر دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، کیونکہ قبیلے سے جاتے وقت میں ڈھیروں خزانہ لے کر آیا تھا، اور پھر جو بھی قبیلے کا خزانہ وہاں پر موجود تھا اسے لا کر میں نے محفوظ کر لیا تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی جب اس نے پورے خزانے کا مالک مجھے بنا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جس طرح سے چاہو اسے خرچ کر سکتی ہو۔ میں نے دیکھا اس گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے جو ہماری اتنی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے بھی کبھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ ہم ان لوگوں سے جھوٹ بول کر اس گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں، تو میں نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ میڈم بہت اچھی ہیں، نہ صرف دوسرے لاوارث بچوں کو پال کر جوان کر رہی ہیں بلکہ ہمارا بھی خیال رکھتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان بے سہارا انسانی بچوں کو بھی پال کر جوان کروں گی، جو کوڑے کچرے یا پھر غربت کی وجہ سے لوگ پال نہیں سکتے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں سارے بچوں کی کل تعداد 40 ہو گئی، جن میں سے 22 جنات کے جبکہ دوسرے سارے انسانوں کے بچے تھے۔ میں ان کی خوب دیکھ بھال کرتی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ میرے اس بڑے سے گھر میں رہنے والا ہر بچہ مجھے ماں جی کے نام سے پکارتا تھا۔ پھر 2-3 سال ایسے ہی گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک رات مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ جن زاد میرے سامنے موجود تھا، بالکل خاموش اور چپ چاپ۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں ڈر کر اٹھی۔ مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے۔ اس خبر کا مجھے کئی دنوں سے انتظار تھا، بالآخر وہ آ گئی ہے۔ آج رات میرے پاس ایک قبیلے کا جن زاد آیا تھا، وہ اپنے ہی کسی بچے کی تلاش میں تھا۔ پھر جب اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو وہ مجھے پہچان گیا، مجھ سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اس کا بچہ بالکل محفوظ ہے، اسے پالنے والی ایک مہربان عورت ہے جو قبیلے کے سارے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پال پوس کر جوان کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سارے بچوں کے ماں باپ مل چکے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کو یہاں سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کل رات 12 بجتے ہی وہ یہاں آ جائیں گے، اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک طرف تو مجھے خوشی ہوئی کہ بچوں کو اپنے سگے ماں باپ مل گئے، اب ان کی خوشیاں لوٹنے والی تھیں، لیکن دوسری طرف میرا دل اداس ہو گیا کیونکہ اتنے سالوں سے ان بچوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جن زاد مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان بچوں کے علاوہ بھی بہت سے بچے اس گھر میں موجود ہیں جنہیں تم ایسے ہی اپنی گھنی چھایا دے کر جوان کر سکتی ہو۔ اگر تم انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ان ننھے بچوں کو کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو گویا میرے ذہن پر سوچوں کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ پھر اگلی رات آخر کار میں نے دیکھا جب میرے اس بڑے سے گھر میں بہت سے لوگ آئے۔ وہ سب بظاہر دکھنے میں انسان جیسے تھے، لیکن ان کی حقیقت میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، جو آج کئی سالوں بعد اپنے بچوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پھر ان ساروں نے جب اپنے اپنے بچوں کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ جھک جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ یوں سارے بچے اپنے ماں باپ سے مل گئے۔ لمحے بھر میں وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تبھی میری نظر سامنے کھڑی اسی جن ذات پر پڑی جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں، تمہاری وجہ سے میرے سر سے وہ ذمہ داری ادا ہو گئی جس کی وجہ سے میں پچھلے کئی سالوں سے پریشان تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس لوٹ کر اپنے قبیلے میں نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں رہ کر تمہارا غلام بن کر اپنی زندگی گزاروں گا۔
तुम एक मेहरबान तबीयत की नेक फितरत औरत हो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई। फिर लाख मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अकेले गुजार सकती हूँ, लेकिन उसने फिर भी मेरी बात ना मानी। उसने मुझसे कहा कि वो सारी ज़िंदगी मेरी हिफाजत करेगा, ख्याल रखेगा, जिस तरह किसी औरत का शौहर उसका ख्याल रखता है। उसका कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ उसे मोहब्बत बल्कि अकीदत हो गई है। यूं वो सारे बच्चे तो इस घर से चले गए, लेकिन जिन बच्चों को मैंने गांव और आसपास के दूसरे गांवों से अपने घर में जमा किया था, अब मैं उस जिन ज़ात की मदद से उन्हें पालने लगी। गांव वालों के हर शख्स की ज़ुबान पर मेरी तारीफ़ें थी। वो कहा करते थे कि फरजाना बाजी एक अच्छी औरत है, जिसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करके उन्हें अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की है। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा देती थी। मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि मेरा खुद का घर नहीं बस पाया, ना मैं अपने बच्चे पैदा करके इस दुनिया में अपना कोई नाम बना सकी, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चों को पाल कर मैंने उनकी ज़िंदगी संवार दी थी। अब मेरा वो घर एक फाउंडेशन बन चुका था। जिन ज़ात की दी हुई दौलत की वजह से मेरे पास रहने वाले बच्चों की तादाद सैकड़ों हो गई थी। ना सिर्फ मैं बल्कि ऐसी कई औरतें मैंने उस फाउंडेशन में रखी थी जो लावारिस और बेसहारा होती हैं। कई औरतें तो ऐसी थी जिन्हें उनके शौहरों ने बेटा ना पैदा करने के जुर्म में तलाक दे दी थी, तो कोई औरत ऐसी थी जिसे किसी ने जहेज ना लाने के जुर्म में घर से निकाल दिया था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ ही आए थे। मुझे उन औरतों को देखकर तरस आता था। खुदा का शुक्र भी अदा करती थी कि मेरी ज़िंदगी उन सब से बहुत बेहतर थी। अब एक ख़ास नाम और मकाम बन चुका था मेरा। फिर मेरे यहाँ काम करने वाली एक औरत ने एक दिन मुझे आकर कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। मैंने उसे कहा कि अंदर भेज दो। जैसे ही वो मेरे सामने आए तो मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई और उनकी बीवियां थे। फिर मेरा भाई कहने लगा, बाजी आप तो शादी करके हमें भूल गई। हमें मालूम हुआ कि एक गांव की बहुत मेहरबान औरत है जो सब गरीब लोगों की मदद करती है। हम ये शोहरत सुनकर आपके पास आए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि सामने जो औरत बैठी होगी वो हमारी अपनी बड़ी बहन होगी। मैं उन्हें देखकर खुश हुई थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि उनके हालात आजकल बहुत ख़राब थे। मेरी भाभियाँ मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने ये राज उन्हें ना बताया कि जिससे मेरी शादी हुई थी वो एक इंसान नहीं बल्कि जिन ज़ात है। अब हर रात मैं उससे अपने दिल की बातें करके अपना बोझ हल्का कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं दिल का एक कोना उसकी मोहब्बत से आबाद है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।